آج ہم آپ کو ایک ایسے گمشدہ طیارے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دیا تھا، لیکن یہ زندہ تھے، لیکن خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مردہ دوستوں اور ساتھیوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہوئے۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریس ٹی وی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ایفرٹ کو لائک کرتے ہوئے میرا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ جی ہاں، یہ ایک سچا واقعہ 1972 میں پیش آیا تھا۔ جنوبی امریکہ کا ایک ملک یوراگوئے کے کالج کے لڑکے رگبی کا میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ہمسایہ ملک چلی جا رہے تھے۔ 13 اکتوبر 1972 کی شام کو جہاز نے ارجنٹائن کے ایک مقامی ایئرپورٹ سے پرواز شروع کی۔ جہاز کی منزل چلی کا دارالحکومت سینڈی ایگو تھی اور اس میں 45 مسافر سوار تھے۔ جہاز کو ایک پہاڑی سلسلے اینڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ 23,000 فٹ تک بلند ہے، لیکن موسم کی خرابی اور پائلٹ کی غلطی کے باعث جہاز ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد انتہائی برفانی چوٹی پر کریش کر گیا۔ شدید برفانی طوفان کے باعث پائلٹ کو چوٹی نظر نہ آئی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ خوش قسمتی سے پہاڑوں پر 15 فٹ سے زیادہ برف ہونے کے باعث جہاز کے پرچے نہ اڑے اور جہاز پھسلتا ہوا چوٹی سے ٹکرانے کے بعد نیچے کی جانب آیا اور جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہے۔ کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن جہاز کی جائے حادثہ کا کسی کو معلوم نہ تھا۔ جہاز کی تلاش شروع کی گئی اور 8-10 دن تک ریسکیو ٹیمیں جہاز کی تلاش کرتی رہیں، لیکن شدید برفانی طوفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے ہیں اور بالآخر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے دیا گیا۔ دوسری جانب جہاز پر سوار مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ حادثے کے باعث 45 میں سے 16 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہلاک شدہ افراد کو جہاز سے نکال کر باہر برف میں دفن کر دیا گیا تھا۔ باقی مسافروں میں سے 29 مسافر زندہ بچے تھے، لیکن 5 کی حالت نازک تھی۔ بچ جانے والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کے باہر 15 سے 20 فٹ گہری برف تھی۔ سب سے بڑھ کر 15,000 فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفان تھا۔ جہاز میں صرف 10 سے 12 چاکلیٹس موجود تھیں اور کھانے والے 29 لوگ یہ 12 چاکلیٹس 8 دن تک کھاتے ہیں۔ ٹرانزسٹرز کے ذریعے باقی مسافروں کو 9ویں دن علم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش بند کر دی ہے۔ بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال تھا اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کی امداد کو کوئی نہ آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ مزید 3 دن تک مسافروں نے انتظار کیا، لیکن اب بھوک کے باعث ان کا برا حال تھا۔ آخرکار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے گا تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ مفلوق الحال مسافر شدید بے چارگی کے عالم میں 72 دن یعنی 2.5 ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے، جبکہ 13 لوگ حادثے کے بعد ہلاک ہوئے تھے۔ ان 16 لوگوں میں سے 2 بہادر نوجوانوں نے 20,000 فٹ سے زائد اونچا پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ 60 کلومیٹر دور تھا ادھر جا کر مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 کو نئی زندگی ملی۔ یہ 16 لوگ آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔
دنیا بھر میں اس واقعہ کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب کوہ پیما اس پہاڑ پر جاتے ہیں اور یہ دیکھ کر کہ کس طرح دو نوجوانوں نے ان پہاڑوں کو عام لباس میں عبور کیا تھا، حیران ہو جاتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان قوت ارادی مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مشکلات میں سے بآسانی نکالے۔ تو سامعین محترم، آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔